سینیٹر انوشا رحمان نے ایک انکشاف کیا اور وہ یہ تھا کہ جو آپ کے ٹیکسٹائل ملز ہیں، ٹیکسٹائل ملرز انہوں نے لفظ استعمال کیا، انہوں نے ایک ایسی چیز کی ہے کہ 29% جو عائد ہوا تھا انکم ٹیکس ان کے اوپر، اس کو اسکیپ کرنے کے لیے انہوں نے ڈھیر ساری، کہا جاتا ہے لیجٹلی، آئی ٹی کمپنیز فارم کی اور اپنی ایکسپورٹس جو ہیں اس کے تھرو روٹ کی، دیر فور انجوائنگ کہ جو آئی ٹی سیکٹر کو 0.25 انکم ٹیکس جو ہے کا جو ریٹ جو ہے وہ پڑتا ہے، یعنی کہ تقریباً 28% سے بھی زیادہ بینیفٹ جو ہے ٹیکسٹائل مل والوں کو ملا۔ اچھا، ادھر یہ چیئرمین جو ایف بی آر ہیں راشد لنگڑیال صاحب، وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے سیکنڈ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر سر جو ایویڈنسز وہ بھیج رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری کو سیپریٹلی اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہمارا 24-25 کا فسکل ایئر ہے اس کا جو فرسٹ ہاف ہے اس میں یہ حکومت نے بڑا وکٹری لیپ بھی لیا تھا اور بڑی شاباشی لی تھی اس چیز کے اوپر کہ دیکھیں ہم نے اس سے اب آگے جانا ہے، صرف اس سے پیچھے نہیں آنا۔ 28% سر انکریز آ کے $1.9 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن سر اگر آپ ایس ای سی پی کا ڈیٹا اٹھائیں اور اس کے اندر آپ باریکی میں جائیں تو ایک امبریلا بمپ، ایک امبریلا انکریز آیا ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر کمپنیز کا جو ایس سی سی پی میں رجسٹر ہوئی۔ اچھا، اب الزام یہی ہے کہ اب آپ لنک کر دیتے ہیں کہ ایس سی سی پی کا ڈیٹا جو ہے اتنی آئی ٹی کمپنیز آنے کی جو کیوں آئی ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ نہ صرف ٹیکسٹائل، کہا جاتا ہے اور انڈسٹریز بھی اس کو یوز کر رہی ہیں ٹیکس ایویڈ کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی ایلیگیشن ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اچھا، جو آل پاکستان ٹیکسٹائل میں ایسوسیشن ہے ان کا کوئی اس کے اوپر ابھی تک جو ہے ڈینائل جو ہے وہ آفیشیل نوعیت کا ہمیں نہیں ملا، مجھے بھی نہیں ملا۔ البتہ میری وہاں پہ ایک شخص سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کی ہے اس چیز کو کہ ان کے پاس کوئی فورینزک اور لاجیکل ایویڈنس اس چیز کے اوپر ہے نہیں اس کو بیک کرنے کے لیے۔ البتہ ایک اور چیز سر جس میں لاسٹی کہ جو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن ہے، پاشا جسے کہتے ہیں، ان کا ایک اس کے اندر ٹیک ہے اور وہ ٹیک انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پچھلا جو جس دورانیے کی یہ بات ہو رہی ہے وہ شاید ہمارے ملک کے اندر ورسٹ انٹرنیٹ سپیڈ وائز رہا ہے، کیونکہ یہ فائر وال والا سارا چکر تھا، وہ شاک ہماری تار کھا جاتی تھی، بہت سارے مسائل تھے، وی پی این یوز کر کے لوگ کام چلا رہے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر ایک دم سے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن اتنا ریپڈ ہو رہا ہے اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 28% بڑھ گئی ہیں، یہ میتھس ایڈ اپ نہیں ہوتی۔ تو سر یہ اب بیسیکلی سارا معاملہ ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے ان پیک کرنے کی، لیکن ظاہر ہے ہم ابھی جو سینیٹر نوشا رحمان ہے ان کی ایک ایلیگیشن ہے، اس کے اوپر کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کوئی کمیٹی تشکیل ہوتی ہے، ول سی۔ بالکل، یہ اگین لائک آل پاکستانی ٹریڈیشنل اسٹوریز دس از آلسو اے ڈیولپنگ اسٹوری، تو ہم اس کو، مجھے یہ اب خوف بھی آ رہا ہے کہ شاید ہم اگلے کئی ہفتے ایک سیگمنٹ میں اس کو کور کرتے چلے جائیں۔ یہ تو ایک شو سیریز نہیں ہوتی جیسے ایپیسوڈ اپون ایپیسوڈ۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب بات اس میں وہی ہے کہ 600 کمپنیاں آئی ٹی کی صرف جنوری کے مہینے میں رجسٹر ہوئی ہیں۔ اچھا، اگین جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ورسٹ پیریڈ تھا انٹرنیٹ کے لیے، تو پھر ایکسپورٹس کیسے بڑھ رہی تھی؟ اگین یہ بات کہ ٹیکسٹائل ملرز نے اس کا فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، وی ڈونٹ نو، لیکن الزام تو یہ بھی ہے کہ صرف ٹیکسٹائل والے نہیں، تمام انڈسٹریز یہ شاید کر رہی ہیں جن کے اوپر یہ 29% انکم ٹیکس لاگو تھا۔ ایگزیکٹلی۔ سو بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ تو ہوگا، یہ کیوں ہوگا کہ یہ جو آپ نے کوشش کی ہے کہ انڈسٹریز کے درمیان میں آپ کہہ رہے ہو کہ ان سے زیادہ لینا ہے، ان سے کم لینا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے کم کن سے لینا ہے، وہ آپ چاہ رہے ہو کہ وہ انڈسٹری فلرش کرے، گرو کرے، لیکن اس میں بھی بات یہ ہے نا کہ جب آپ نے ساتھ میں انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ دوسرا یہ کہ پھر لوپ ہولز، جن انڈسٹریز پہ آپ نے زیادہ ٹیکس لگایا ہے وہ اس طرح کے لوپ ہولز ڈھونڈ کے تو اس میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کی جب باہر سے پیسے آتے ہیں تو جب اگر آپ بینکر کو یہ بتا دیتے ہو کہ یہ فورن ریمیٹنس ہے، یہ میری گھر والوں نے بھیجی ہے، یا آپ اس کو کہہ دیتے ہو کہ یہ آئی ٹی ہے، تو اس کے بعد وہ آرام سے اس کو اسی طرح فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، مجھے اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ہے وہ ایف بی آر جو ہے اس کا بیسیکلی اتنا سٹاف ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ٹرانزیکشن کو بیٹھ کے چیک کر سکیں۔ اچھا، اور تیسری آخری بات پتہ ہے کہ اس ملک میں نا ایک بڑی عجیب سی مایوسی چھا گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیکس والے معاملات ہیں نا اس میں یہاں تک کہ جو اس ادارے کے لوگ ہیں، ان سے منسلک لوگ ہیں،
وہ بھی بہت زیادہ زور نہیں لگاتے. اگین یہ تو ہوتا ہے کہ اچھا کسی طرح اگر پتہ لگ جائے کہ کہیں پہ کوئی ہینکی پینکی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم نیگوشیٹ کریں والا معاملہ تو ہوتا ہے, لیکن ڈھونڈنا, انویسٹیگیٹ کرنا, یہ وہ سارا کچھ اس میں ایک ثانوی بات لیکن مزے کی بات کہ وہ کل پرسوں ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ ایک فریج ریپیئر کروانے گئے ایک ریپیئر مین کے پاس, تو اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے ریپیئر کروا کے نیا ہی خرید لو. سو اس بندے کا روزگار ہے کہ وہ فریج ریپیئر کرتا ہے, وہ اتنا مایوسی کا شکار ہے کہ وہ آپ کا فریج ریپیئر کر کے پیسے نہیں کمانا چاہتا اور آپ کو کہہ رہا ہے جاؤ جا کے نیا خرید لو. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس کا یہ حال ہے تو ٹیکس والوں کا کیا حال ہوگا. ایسے موقع پہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے تھے, دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آئی ٹی والوں پہ ٹیکس بڑھا دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.